ایک مرید اپنے پیر کے پاس آیا اور بولا، حضور السلام علیکم، میں اجمیر جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ پیر صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا اگلے سال جانا۔ مرید مان گیا۔ دوسرے سال مرید پھر آیا اور پیر صاحب سے کہنے لگا، حضور اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے مسکرا کر کہا، اس سال نہیں، اگلے سال چلے جانا۔ پھر تیسرا سال مرید پھر آیا، سرکار سب لوگ جا رہے ہیں، عرس آ گیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، اگلے سال چلے جانا۔ اس بار مرید کو غصہ آ گیا کہ پیر صاحب کیوں روک رہے ہیں، لیکن چپ رہا۔ پھر چوتھا سال آیا، پھر مرید پیر صاحب کے پاس آیا، اس بار اپنی ٹکٹ کٹا کر آیا۔ مرید نے کہا، حضور اجمیر شریف جانا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، اگلے سال جانا۔ مرید نے کہا، حضور اس بار ایسا مت کہیے، میں ٹکٹ کٹا کر آیا ہوں، کل جاؤں گا۔ پیر صاحب نے دیکھا کہ مرید اپنی ضد پر ہے تو پیر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کل صبح فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور مجھ سے اجازت لے کر جانا۔ مرید خوشی سے تیار ہو گیا۔ صبح فجر کی نماز ہوئی۔ جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوئی، باہر بس آ گئی، ہارن بجانے لگی۔ مرید جانے کے لیے تیار تھا، لیکن پیر صاحب نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے دعا میں تھے۔ بس والا ہارن پر ہارن بجاتا رہا اور مرید بے چین تھا، سوچ رہا تھا کہ پیر صاحب کی دعا کمپلیٹ ہو اور میں اجازت لے کر جاؤں۔ لیکن پیر صاحب کی دعا ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور بس والا چلا گیا۔ مرید کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ بیگ لیے کھڑا تھا۔ جب بس چلی گئی تو پیر صاحب کی دعا بھی ختم ہوئی اور پیر صاحب نے دیکھا مرید بیگ لیے کھڑا ہے۔ پیر صاحب نے مرید سے کہا، بیٹا اجمیر شریف جانا ہے۔ مرید، ہم جائیں گے، آپ نے تو نہ جانے دینے کے لیے یہ سب کیا، بس تو چلی گئی۔ پیر صاحب نے کہا، غصہ مت کرو، میں تمہیں بھیجتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنا پہلا قدم بڑھاؤ اور آنکھیں بند رکھو، دوسرا قدم بڑھاؤ اور آنکھیں بند رکھو اور تیسرا قدم اٹھاؤ اور اب آنکھیں کھولو۔ جیسے ہی مرید نے تیسرا قدم پر آنکھیں کھولی تو مرید نے دیکھا فتح پور سیکری غائب ہے اور خواجہ غریب نواز کا گنبد نظر آ رہا ہے۔ پیر صاحب نے اس مرید کو ایک خط دیا تھا اور کہا تھا کہ اجمیر میں ایک پیڑ کے نیچے ایک بزرگ ملیں گے، انہیں یہ دے دینا اور جواب لے کر آنا۔ مرید نے اجمیر شریف پہنچ کر وہ خط ان بزرگ کو دے دیا۔ حضور نے وہ خط پڑھا اور مسکرائے اور جواب لکھ کر دے دیے۔ واپسی میں پیر صاحب نے انہیں 2 قدموں میں ہی واپس بلا لیا۔ واپس آ کر مرید نے حیرانی سے پوچھا، پیر صاحب اس خط میں آپ نے کیا لکھا تھا اور ادھر سے کیا جواب آیا؟ پیر صاحب نے راز کھولا کہ میں یہ خط خواجہ غریب نواز کو لکھا تھا۔ حضور، وہاں عرس میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، میلہ لگتا ہے، آپ لوگوں کو اپنی طرف بلانا بند کیجیے۔ خواجہ صاحب نے جواب میں لکھا، جب تم 4 سال میں اپنے ایک مرید کو روک نہیں پائے تو میں کروڑوں کو کیسے روک لوں؟ یہ سن کر مرید قدموں پر پیر صاحب کے گر گیا اور رونے لگا۔ اس نے بولا، پیر صاحب، آج مجھے اسلام کی عظمت سمجھ میں آ گئی۔ جب اجمیر کے خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں روکتے اور اتنی طاقت رکھتے ہیں، تو مدینے والے میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔